وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا أنبياء قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شادی کی رسمات اور فضول خرچی۔ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں، دو چار بیٹیاں۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسلام میں نکاح اور شادی کی زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کی سادگی سے انجام دے کے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے۔ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس بات کا درد دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا تمہیں اخلاق و دین پسند ہو تو تم اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرو، لیکن افسوس صد افسوس موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح کی سنت کو حرام، رسم و رواج، ناجائز پابندی اور فضول خرچی سے مشکل بنا دیا ہے۔ شادی بیاہ کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج ہی ہے۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر کچھ تخلق دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ اس خود ساختہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ دار کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ برابری والوں کے تانے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں سننی پڑتی ہیں۔ محترم حضرات، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجموعے اکٹھے ہوتے ہیں اور قوم میں بریانی کی دعوت لازمی سمجھی جانے لگتی ہے۔ یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں کھانا کھلائے بغیر بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے، اور اب لوگ شادی ہال سے بینڈ کی ڈھول کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، براتیوں کی تعداد اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں والوں کو لے کر شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں، نکاح تو 5 لوگوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا، دلہا دلہن مولوی اور دو گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوستوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ محترم حضرات، اب ان سب رسموں کے بعد بے خدا رسم جیسی جوتا چرائے دوسرے پیسے سے لے کے جیب صفائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب رسموں میں فضول خرچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شرموں کا ایک خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا اور دلہن کو بٹھا دینا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اور دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے رشتہ دار بھی دیکھے، تیرے پڑوسی بھی دیکھے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہے کہ سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ سب کے سامنے لا کر کھڑی کر دیا۔ اے مصطفیٰ کی غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم سنت پر عمل کرتے، سنتی طریقے سے نکاح کرتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کی غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کام کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا؟ آپ نے کہا پہلے فنکشن ہال ہم نے قبول کیا، آپ نے کہا پہلا کارڈ ہم نے قبول کیا، آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہم نے قبول کیے، لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہم ایک ہی سیٹ پر لا کر تمہارے بیٹے اور اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے۔ ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم تمہارے بیٹے کو الگ بٹھائیں گے، ہم ہماری بیٹی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ کرتا، لیکن لڑکی کا باپ بھی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے، اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو لا کر اسٹیج پر ہی بٹھایا جاتا ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، کوئی چادر نہیں، لڑکی بے پردہ سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر گھونگھڑ بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر میں گھونگھڑ بھی ہٹ جائے گا، ہاتھ پیر بھی لیں گے، کپڑے اوپر نیچے بھی ہوں گے، پیٹھ بھی دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، بے غیرتی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہی اسٹیج پر لڑکی کی سہیلیاں مذاق بنانے شروع کر دیں گے، لڑکے کے دوست مذاق بنانے شروع کر دیں گے، آپس میں کتنے دوست ہوں گے، آپس میں کتنے فون نمبر سینڈ ہوں گے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں یا ہم نے حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟
محترم حضرات، اس سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اپنی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے بلایا جاتا ہے، اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی۔ کوئی اور تمہیں جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹنگ والے کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے۔ ارے دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹنگ والے اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ارے دلہا اپنی دلہن کو بعد میں لے کر جاتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹنگ والے اس کو لے کر جاتے ہیں اور اس کے جسم کا، اس کے حسن کا معائنہ کرنے کے لیے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کرائی جاتی ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ روک دے، لڑکی خاموش رہی ہے۔ ویڈیو شوٹنگ والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا، ویڈیو شوٹنگ والے نے کہا گھونگھٹ ڈال دو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈال دیا۔ جیسے جیسے ویڈیو شوٹنگ والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے نکاح کس سے، اطاعت کس کی، نکاح کس سے، گھونگھٹ اتارا کس نے؟ ارے فضول خرچی کرنے والوں، بے خدا رسموں کو ضروری ماننے والوں، ذرا اس غریب کی بیٹی کی طرف غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن تمہارے فضول رسم اور فضول خرچوں کے چکر میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تو تم سنت پر عمل کرتے، سنتی طریقے سے نکاح کرتے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے والا بنا دے، آمین۔ نکاح کرو ایسے سادگی کے ساتھ، نکاح کرو ایسے سادگی کے ساتھ جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔